گے اور کس کی باتوں پر عمل کریں گے. لہذا ہم جو اسلامی احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. لہذا جب انہوں نے زکات دینے سے منع کیا تھا اس وقت آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخی جملے کو یاد کیجیے اور اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ایک لائن میں بیان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایقص الدین کہ کیا دین میں کمی ہو جائے گی وہ آنا ہے اور میں زندہ رہوں گا، یعنی میری زندگی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے اس دین میں کمی ہو جائے. یعنی اس دین زندگی سے تو بے زندگی رہنا اور موت مر جانا بہتر ہے جس ہمارے زندہ رہتے ہوئے دین میں ذرا سی بھی کمی ہو جائے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں کئی لوگوں سے لڑائیاں بھی کی اور جنگیں بھی کی ہیں کہ دین میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات دیتے تھے ان کو بھی زکات دینا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی. میرے محترم اس تاریخی جملے سے ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے اور ہم سب کو اس جملے سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام کا دور تھا اس وقت بھی ارتداد کا مسئلہ آیا تھا اور ہمارے درمیان میں بھی ارتداد کا مسئلہ ہے. کیا وہ لوگ یہ کہا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اب ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے یا ہمارے بس میں نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسا کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہے اور یہ مسئلہ بڑھتا رہا، کچھ نہیں کیا جس طریقے سے ہم آج کر رہے ہیں. میرے محترم ایسی زندگی ہماری زندگی کے لیے نہیں ہے اور اگر ہم ایسی زندگی جینا چاہتے ہیں تو اس زندگی سے بہتر ہمارے لیے موت ہے. اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تمام امتوں کے سردار والی امت میں ہمارا انتخاب ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ذمہ داری دے کر کے گئی ہے اور تو یقین جانیے کہ ہماری ان ذمہ داریوں کا ادا کرنا ہمارا پہلا فریضہ ہوگا. لہذا اب ہم ان ذمہ داریوں کو کس طریقے سے ادا کریں گے اور ان اسباب کو کیسے تلاش کریں گے جو اسباب ان چیزوں کو پیروکار لانے کے لیے اور ان چیزوں کو پیروکار لانے کے لیے کیا ہے یہ اصل بن رہی ہے اور سبب بن رہا ہے. لہذا جب تک ہم اسباب کو دور نہیں کریں گے وہ بیماری ہم سے دور نہیں ہوگی اور ہمیں اپنی صحت میں کامیابی نصیب نہیں ہوگی. لہذا اگر ہم ادھر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اسباب کو ٹٹولتے ہیں تلاش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے بنیادی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان میں دینی تعلیم سے دوری ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر تمہارے جان جا رہی ہے تو جان کو جانے دو اور ایمان کو بچانا ضروری ہے. ہمارے بچوں کے پاس جان سے زیادہ ایمان کی بھی کیا ہے یہ اہمیت معلوم نہیں ہے. لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ایمان کی بنا پر جو ہمارا کمزور ہے اور اس کو اس کی فرضیت اور اس کی ادائیگی کا احساس نہیں ہے لہذا وہ تمام مراتب کو بھول جاتے ہیں، تمام حقوق کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ اس کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس دور میں جو ایک سب سے بڑی مصیبت بن چکی ہے کہ ہمارے درمیان میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور مخلوط تعلیم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے اور اس میں جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، جو اسلامی کالج کے ذمہ دار ہے وہ بھی، جو غیروں کے ذمہ دار ہے وہ بھی، کسی بھی مذہب میں تعلیم اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کی عزت سے کھیلیے. کہیں پر بھی یہ تعلیم اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ برائی کو اپنائیے. لیکن وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. لہذا جہاں بھی اس طریقے کے اختلاف ہوتے ہیں وہاں اپنے کام پر کام کھڑے رہتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹ کے دبڑتے بھی نہیں. آگے ہمارے قوم کی بدقسمتی کہہ لیجیے کہ آج پوری دنیا میں جو ہمارے بزرگوں نے یونیورسٹیز قائم کی ہے، آج آپ دیکھ لیجئے عثمانیہ یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے، مسلم علی یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے، جامعہ ملیہ کو دیکھ لیجئے، مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے. اسی طرح اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں کے بڑے پوری دنیا میں اسلام کے ساتھ ساتھ سائنسی دنیا میں بھی کیا ہے وہ ڈنکا بجا رہے ہیں. لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم اس طریقے کا اور دوسری یونیورسٹیوں سے کام نہیں کر رہے ہیں یا اسی کو بحال نہیں کر رہے ہیں. آج بہار میں بھی ایک بخاری یونیورسٹی کے نام سے وہاں پر کشن گنج میں یونیورسٹی پاس ہوئی ہے، لیکن میرے محترم آج وہ بنی ہے نہیں، یہ میرے پاس علم نہیں ہے، بننے کے لیے بارے میں ہے کہ وہ بن رہی. میں نے کہا کرنا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ جس طریقے سے یونیورسٹیز ہیں اور اس میں اگر اس طریقے کا تعلیم کا رواج ہو، اس طریقے کا تعلیمی ماحول ہو جہاں ایک طرف بچوں کو رکھا جائے دوسری طرف بچوں کا بھی نظم کیا جائے تو یہ بیماری
ہماری دور ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ملک کے اور ہمارے معاشرے میں خصوصاً جو ذمہ دار لوگ ہیں، اور بہت پہلے سے یہ باتیں کہی جا چکی ہے کہ محلے ہی میں کہیں پر ٹیوشن کا ایسا انتظام کیا جائے جس میں ہماری بہن بیٹیاں جا کر کے اس میں پڑھیں اور الگ الگ مردوں سے الگ الگ اور دوسرے لوگوں سے الگ الگ ہو کر اس میں تعلیم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اگر اس کا انتظام نہیں ہو رہا، میرے محترم، آپ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، والدین ہیں، وہ بے پرواہ رہتے ہیں۔ جس دن میں ٹیوشن بند ہے اور کالج بند ہے، اس دن ہی ہماری بچیاں گھر سے نکل رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں۔ لہذا ہم کو اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اسلام نے کسی بھی کو بھی گھر سے جانے کے لیے کس کس کی اجازت لینے کی ضرورت کہا ہے، اور ایک بچہ یا ایک اولاد ہماری گھر سے باہر جا رہی ہے اور ہم اس کے بارے میں پرواہ ہیں تو یقین جانیے وہ مسئول عنہ، تو اس کو کیا ہے، اس مسئلے کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے محترم، یعنی پورے چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو ایک بات ان باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہماری تربیت اس اسلامی منہج پر نہیں ہو رہی ہے، کس طریقے پر ہونا چاہیے۔ آپ بارہا سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میں سے ایک نے صدقے کا کھجور کھا لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے چلو بچہ ہے کھا لیا کوئی بات نہیں ہے، اور اس کو سمجھا دیتے کہ دیکھو آئندہ نہیں کھانا، اس لیے کہ صدقے کا کھجور ہمارے سید لوگوں کے لیے کیا ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر کے اس کو نکال کے پھینک دیا، تب جا کے سمجھایا اس کو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سنتے بھی آ رہے ہوں گے کہ یہ فجر کی نماز پڑھتے تھے اور دوڑتے تھے، اپنے گھر جاتے تھے، اور گھر اس لیے جاتے تھے کہ یہودی کے کھجور کے شاخ ان کے آنگن میں لگتا ہوا تھا اور ان میں سے پھل گر کر کے کیا رات میں گر جاتا تھا، تو یہ اس لیے جلدی جاتے تھے کہ ہمارا بچہ اگر اٹھ جائے گا تو اس یہودی کا کھجور بغیر اجازت کے کھا لے گا، اور بغیر اجازت کے دوسرے کا سامان استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس جائز سے بچانے کے لیے جلدی نماز پڑھ کر کے جاتے تھے۔ لیکن میرے محترم اندازہ لگائیے کیا ہماری تربیت بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ملٹی میڈیا موبائل جو پڑھنے کے نام پر دے رہے ہیں کبھی چیک بھی کرتے ہیں اس کو کہ ہمارے بچے کس کس چیزوں میں اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ عشاء کے بعد جلدی سو جانا چاہیے تاکہ فجر میں اٹھنے میں دقت پریشانی نہیں ہو۔ ہمارا بچہ 11 بجے رات تک کے باہر آتا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا بچہ 11 بجے رات تک باہر کیوں رہتا ہے؟ نہیں سوچا اس لیے میرے محترم ہماری ذمہ داری میں کوتاہی ہوئی اور ہم یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانیے اگر تربیت میں کمی ہوگی، خصوصاً لڑکیوں کی تربیت میں، تو پورا خاندان برباد ہو جائے گا۔ اور اگر ایک لڑکی کی آپ اچھی طریقے سے تربیت کرتے ہیں، اس کو دینی تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کی آپ شادی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں اس طریقے سے ہوگی، جس طریقے سے اس دونوں انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، اسی طریقے سے وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بیٹی کی صحیح پرورش کرنے والے ایسے ہی ہوں گے۔ میرے محترم یقین جانیے یہ اسلام ہم کو یوں ہی نہیں مل گیا، اس کے لیے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی گئی اس دین کے خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گانا سننا پڑا ہے، اور میرے محترم یہ اس طرح جا کر کے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس جگہ پہ پرچی مارا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے کوئلے کو گرم کر کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ تم اس دین کو چھوڑو۔ اور یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، آج ہم اس کا کس طریقے سے کھلا مذاق اڑا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری پوری دنیا پر حکومت ہو، میرے محترم کہاں سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہم لوگوں کو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہوگا اور ہر ایک کو اپنے طور پر محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں اور کہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی شکر ادا کیجیے کہ اللہ ہم سے جو ذمہ داری ادا ہو رہی ہے اس کو آپ قبول فرمائیے اور مزید ترقی دیجیے، اور اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ اللہ کے حضور میں روئیے، گڑگڑائیے کہ اللہ جتنی بھی کوتاہیاں ہو گئی اس کو آپ معاف فرما دیجیے، اور آئندہ جو بھی زندگی کے دن باقی ہیں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے والا بنائیے، تب جا کے میرے محترم ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ سکتے ہیں۔ ورنہ آج تربیت کا کیا ماحول ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ ہم یہ جو قرآن ہی پڑھاتے ہیں یہ صرف ایک رسم ادا کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ یہ سمجھا جائے گا کہ قرآن ختم کر دیا، اور پھر قرآن ختم کرنے کے بعد ایسا ختم کر جاتے ہیں کہ پھر دوسری مرتبہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا ہے، چند سالوں کے بعد پھر دوسرے کوئی صاحب بلا کر کے کیا ہے اس کو پھر سے شروع سے پڑھانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں،
ہم ایک ہی چیز کو پڑھیں، تھوڑا سا بھی عمل جو ہے اگر مداومت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک یہ جو باتیں چلی تھی ارتداد کے بارے میں، تو اس سلسلے میں لوگوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور جہاں اس طریقے کی بات ہو تو آپ ان بچی سے ملیے اور ان کو سمجھائیے بجھائیے۔ بہت سارے جگہوں پر ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کا نام کئی دنوں تک کے بورڈ وغیرہ میں لٹکا ہوا رہتا وہاں، اور کچھ لوگوں نے مالیگاؤں میں کوششیں بھی کی ہیں، اس سے جو ہے مسئلہ سازگار بھی ہوا ہے۔ اور اگر اس طریقے کی بات ہو جائے تو لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے اس کو دین کی اہمیت کا اندازہ دلانا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک اخبار میں بات چل رہی تھی جس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والد صاحب کا جو انتقال ہو گیا، پھر مسلم سماج نے ہم کو کبھی پوچھا؟ اندازہ لگائیے میرے محترم، جس کے اوپر ہمیں 2.5% زکات صاحب نصاب ہونے کے بعد فرض ہے، اسی طریقے سے دیگر صدقات خیرات ان کا کرنا یہ ایک امتیازی وصف ہے کہ مسلمان ہی اس طریقے کا دان کرتے ہیں۔ ان کے سماج کی اگر کوئی بچی صرف اس وجہ سے وہ دین سے بیزار ہو رہی ہے کہ ہم کو مسلم سماج میں سے کوئی پوچھا نہیں اور غیر مسلم ہمارا سہارا بنا، اندازہ لگائیے کتنی بری بات ہے اور ہم کہاں چلے گئے۔ اگر کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دامن پکڑ لے اور پوچھ لے کہ تم اگر کسی کو ایمان میں داخل نہیں کر پائے تو تمہاری وجہ سے تمہارے گھر کی بیٹیاں کیا ہے ایمان چھوڑ کر کے جا رہی تھی، تم نے کیا کیا، تو میرے محترم ہر ایک مجمع میں ہمارا کیا حشر ہوگا وہ اندازہ لگائیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت گہرے سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا